جب یوم قیامت ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ پھر مالک کون ہے؟ کہا جائے گا والامر یومئذ للہ، آج تو کون مالک ہے؟ آج تو اللہ ہی کا امر ہے۔ آج جسے رب چاہے تو بچا سکتا ہے، رب نہ چاہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے؟ عندہ، اس کے پاس، الا باذنہ، ہاں اس کے اذن سے کر سکتا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 86 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ عبادت کرنے والوں، اپنے سوا پوجنے والوں کو شفاعت کا حق نہیں دیا، یعنی کافروں کو، بت پرستوں کو، مشرکوں کو اللہ نے شفاعت کا حق نہیں دیا۔ کس کو دیا؟ فرمایا الا من شہد بالحق وہم یعلمون، ان کو حق دیا جنہوں نے توحید اور رسالت کی گواہی عطا، لا الہ الا اللہ پورے تقاضے کے ساتھ پڑھا اور محمد الرسول اللہ تمام تقاضوں سے پڑھا۔ فرمایا ایسے مومنین اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے شفاعت کا حق رکھا ہے۔ دوسری آیت سورہ مریم آیت نمبر 87 ہے، اللہ فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ نے شفاعت کا مالک کسی کو نہیں بنایا، الا، ہاں مگر اس کو بنایا جس سے اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ نے وعدہ مومنوں سے فرمایا ہے۔ جس سے اللہ نے وعدہ فرمایا اس کے لیے اللہ نے شفاعت کا حق رکھا ہے۔ وہ شفاعت کیا ہے؟ آپ سادہ زبان میں سمجھیں تو سفارش کرنا۔ مختلف جگہوں پر ہم ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں تھانہ کچہری میں، اس کو چھوڑ دیں، اس میری وجہ سے چھوڑ دیں، مہربانی کریں۔ تو کبھی کسی کو چھوڑا جاتا ہے اس لیے کہ یار یہ بندہ کہہ رہا ہے اور میرے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے، وجاہت والا ہے نا۔ اسی لیے 3 قسم کی شفاعت کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، اور وہ ہے جو مصطفیٰ کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ہے شفاعت بالوجاہت، کہ کبھی شفاعت اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ بڑا مقام والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے، بڑے رتبے والا ہے، تو اس کے رتبے کو دیکھا جائے یا اس گناہ گار کو دیکھا جائے، ہے نا۔ ہر جگہ پہ یہ پبلک پلیس پہ بھی یہ باتیں چلتی ہیں کہ یار ٹھیک ہے لیکن ابا مینو کہہ رہے ہیں نا، ابے دا بڑا مقام ہے، اور میں اس واسطے انہوں چھڑ دیتا جائے۔ شفاعت بالمحبت، کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے بٹ ٹھیک ہے گناہ تو انہیں کیتا ہے لیکن ان کے کرم میں محبت سے کرنا ہے ذرا۔ تیسری شفاعت بالاذن، اس کے لیے شفاعت ہے جس کو اللہ اجازت عطا فرماتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے کسی کی سفارش کی اچھی صحیح انداز میں کی، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، کوئی جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، فریب نہیں تھا، کسی کا حق نہیں مارا جا رہا تھا، اگر کسی نے سفارش کسی کی شفاعت کی اور اچھی سفارش کی، فرمایا یکن لہ نصیب منہا، اس کو بھی اس سے حصہ ملے گا، اللہ اس کو نیکی دے گا۔ اور فرمایا من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جس نے کسی کی شفاعت کی مگر بری چیز میں، اچھی چیز میں سفارش نہیں کی، بری چیز میں بھی تو سفارشیں ہوتی رہتی ہیں نا، صبح شام غلط باتوں میں، گندی باتوں میں سفارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا جس نے کسی کے برائی میں سفارش کی اس کو بھی سزا برابر کی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سفارش کی توفیق دے اور بری سے بچائے۔ اب صبح قیامت کو کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں گے، مگر ایک وقت وہ بھی ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت بندوں کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، منہ بند ہے، منہ سے نہیں بول رہا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے، وتشہد ارجلہم، اس کے پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے، بما کانوا یکسبون، جو اس نے کیا، اعضاء گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ اس وقت جب انتہائی کرب کا عالم ہوگا اور انتہائی مشکل اور پریشانی کا عالم ہوگا، آئیے اب حضور کی شفاعت کی بات سنتے ہیں کیا ہوگا۔ تو میدان محشر میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے
کہ سارے دوڑے دوڑے انبیاء کے پاس جائیں گے. پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ ہیں ابو البشر، آپ ہیں ہمارے باپ، ہاں آپ آدم ہیں تو ہم آدمی ہیں. یعنی یہ کون جائے گا جس کا آج بھی نظریہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ بھی وہ مدد کرتے ہیں جن کو رب نے اختیار عطا فرمایا ہے. اور سب انبیاء سے ہوتے 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 جب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں بھی یہی کہوں گا جو پہلو نے کہا، اذهبوا الی غیری، کسی غیر کے پاس جاؤ، لیکن ساتھ اشارہ کرتا ہوں جیسے پہلو نے ہماری طرف کیا، میں اشارہ کرتا ہوں وہ محمد کھڑے ہیں وہاں چلے جاؤ، آج وہاں چلے جاؤ. اور جب حضور کے پاس آئیں گے تو رب کعبہ کی قسم ہے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، حضور نہیں فرمائیں گے کہیں اور چلے جاؤ، وہ فرمائیں گے انا لہا، اور میں تو ہوں ہی سے انتظار میں کہ تم آؤ گے کب، تو تمہیں چھڑواؤں گا کب. حضور نے ارشاد فرمایا انبیاء کو اللہ سونے کے ممبروں پر بٹھائے گا اور انبیاء میدان محشر میں سونے کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، پر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. اللہ، میں نہیں بیٹھوں گا، میں کھڑا ہوں گا. جی محبوب تو نہیں بیٹھا؟ اللہ، محبوب آپ نہیں بیٹھتے؟ میں نہیں، یا اللہ مجھے ڈر ہے میں بیٹھ جاؤں گا تو جنت میں ہی دے گا، پیچھے امت کا کیا بنے گا. حضور فرمائیں گے میں تو ہوں ہی اسی لیے اسی انتظار میں تھا، آپ آ گئے ہو نا، بس اب تم سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، مجھے سجدہ کرنا تو مالک کی بارگاہ میں. اللہ اللہ اکبر، سجدہ کرنے دو. تم نے اس وقت سجدے کرنے تھے، مالک کو منوانا تھا. آج بات نہیں بنی ہو تو آ گئے ہو، چلو اب مجھے رب کو پتہ چلا گل پھر بھی سجدے وچ ہی بڑھنی. آج سجدے کر لیں، آپ سجدہ کرنے ہی تو آئے مسجد میں، ماشاءاللہ آپ سب نے سجدے کیے، یہی تو کام ہے. میدان محشر میں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رسوائی نہ ہو، دیکھیں نا حضور کس لیے سجدہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سجدہ کر کے رب سے کہیں یا اللہ انہوں معاف کر، اے تے اس قابل نہیں پر میں تھے تیرے سامنے کچھ ہے وہاں. تم اگر آ گئے ہو، تم نے غداری نہیں کی تھی، اب آ گئے ہو اور اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تو اب میں تمہارے لیے سجدہ کرتا ہوں. یہ ساری پریکٹس امتی کے لیے ہو رہی ہے. اور اپنی بے مثل و بے مثال نگاہوں سے، قدرت کی بے مثل نگاہوں سے اللہ یہ منظر ملاحظہ فرما رہا ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث پاک میں موجود ہے، فرمایا یا رسول اللہ میدان محشر میں آج تو اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں. صبح قیامت کو جب گرمی کا ماحول ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو اتنی خلق خدا میں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ فرمایا کہیں اور نہیں جانا، حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں میں گناہگاروں کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلاتا ہوں گا. عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو وہاں نہ پائیں تو پھر آپ ذرا صحابہ کی جستجو بھی دیکھیں نا، کتنا پیار کرتے ہیں حضور سے. یعنی آج بھی حضور نال رہندے نے تے چاہندے نے کہ حضور محشر وچ بھی سامنے ہی رہن. اللہ، وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے قل لو وعد اللہ الحسنى، کر لی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب بولیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. لیکن اس کے باوجود وہ جنتی کیا چاہتے ہیں؟ یہاں بھی جنت والے مصطفیٰ کے ساتھ رہتے ہیں تو میدان محشر میں بھی ان کے ساتھ رہیں. وہ اگر آپ کو وہاں بھی نہ پائیں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر اس طرح کرنا کہ تم میزان عمل پہ آ جانا، وہاں عمل تولے جا رہے ہوں گے، کہیں کسی کی کوئی کمی بیشی ہوئی تو وہاں میں اللہ کی عطا سے پوری کرتا جاؤں. یا رسول اللہ اگر آپ کو میزان عمل پر بھی نہ پائے تو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا پل صراط پہ آ جانا، گرتوں کو اٹھا کے چلاتا ہوں گا. اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے انبیاء کو مستجاب الدعوات بنایا، اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور فرمایا ان سب کو ایک خاص دعا بھی عطا فرمائی ہے کہ اس دعا کو بہت ہی اہتمام سے قبول فرماتا ہے. فرمایا سب انبیاء نے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو ایک خاص دعا تھی وہ دعا بھی مانگ لی ہے، لیکن وہ جو خاص دعا تھی میں نے نہیں مانگی ہے. رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا جب گناہگاروں کے معاملات میدان محشر میں ہوں گے یہ دعا میں اس وقت مانگوں گا ان کے.